اور یہ انبیاء کرام کی جو دعوت سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کیا سٹیٹس ہے اور بندوں کا کیا سٹیٹس ہے. اگر خدا کا تعارف کسی کو ہے نا وہ جرت نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں ایک عام انسان جس میں تھوڑا سا ایمان ہے کیا وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے سامنے کسی کو جھکا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارے بزرگوں کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے؟ ہاں تو یہ قصیدہ غوثیہ میں پڑھتے ہیں, گولڈا شریف ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے, لوگ کھڑے ہو کے شوق سے پڑھتے ہیں, سبحان اللہ بھی کہتے ہیں سننے والے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس میں اتنی عاجزی پائی جاتی ہے. میں نے تو پلانٹ ارتھ پہ اتنا تکبر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. کتنا بڑا جملہ ہے یہ. تو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی صحابہ کے بارے میں نہیں بولا. تو یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا. ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تو بالکل خلاف ہے, اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو بری ہیں. نہ ہم ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا. پہلے ہم کسی زمانے میں کرتے تھے, اب مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں ان میں سے کسی نے کام ڈالا ہو تو اللہ تعالیٰ منو کہ تو ادھر بڑھ گیا سا تنو کیڑی چیز مجبور کرتی سی. دیکھیں ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے نا دفاع کرنے پہ, وہ ان ہستیوں کا دفاع ہے جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں, یعنی صحابہ اہل بیت انبیاء کرام. ان کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کام ڈالا ہے اور کس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کئی لوگ جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے ہمیں اتھینٹک نالج سے پتا چلا کہ انہوں نے بھی کام ڈالا ہے. یعنی یہ جو پچھلے 100 سال کے اندر ہے ان کی تو قلم کی سیاہی بھی نہیں ابھی خشک ہوئی بھی ہے. تو بات یہ کہ اللہ سے ڈر جائیں, قرآن و سنت پہ آ جائیں. وہ غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ جی وہ قرآن میں تو لکھا ہے تو وہ فلاں بزرگ یہ کہہ گئے. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں بزرگ یہ کہہ کے گئے تھے تو نے کیوں نہیں مانا. اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا, جو قرآن تیرے پاس آیا تھا تو نے اس کو مانا تھا کہ نہیں. اب مجھے بتائیں میرے پاس قرآن آیا تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں نے یہ کہا ہوا ہے, میں تو اس کا پابند ہوں. جب اللہ میرے پاس آیا ہوا ہے, قرآن آنے کا مطلب ہے اللہ آ گیا, سنت آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود آئے ہیں میرے پاس. ان کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بزرگ کے قول کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی ہے یا میں نے مطلب ان کی بزرگی بچانے کی خاطر ان کے باطل عقائد و نظریات کا کوئی دفاع کرنا ہے؟ نہیں. اصل چیز میں نے اس رکوع کے اوپر اتنا ٹائم اس لیے لگایا کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. سورۃ الانبیاء پڑھیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ سورت کا نام ہے انبیاء. عام بندوں سے پوچھیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کہیں گے جو نبیوں دی شانہ بیان ہوئی ہیں. حالانکہ انبیاء جو سورۃ الانبیاء ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کا سٹیٹس کیا ہے, انہوں نے کیا کام کیا, اور نبی میں اور اللہ میں فرق کیا ہے. پورے قرآن میں جو انبیاء کرام کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ یہ اللہ کی طرف اورینٹڈ ہوتے تھے, ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے, اسی سے دعائیں کرتے تھے, اسی سے اپنے عقیدے وابستہ رکھتے تھے. یا یہ بیان ہوا ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو ایسا عقیدہ ان کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, وہ مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. اس لیے میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے